السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الصلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک سیدی یا حبیب اللہ۔ یوٹیوب چینل سے قاری محمد ریاض قریشی کا سلام۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ پاک نے قرآن پاک میں ارشاد فرمایا، اے محبوب میرے بندوں کو بتا دو کہ دعائیں کیا کرو کہ اللہ کی بارگاہ میں دعائیں قبول ہوتی ہیں۔ اللہ سنتا ہے اور اللہ جانتا ہے۔ بہت سے لوگ کہتے ہیں ہماری دعائیں قبول نہیں ہوتی، کیوں نہیں ہوتی؟ اس کی بہت بڑی وجہ ہیں، اور جو دعائیں قبول ہوتی ہیں اور کس حد تک ہوتی ہیں اس کی بھی ایک وجہ ہے۔ آج کچھ ڈیٹیل میں جاؤں گا، کوئی تھوڑا سا آپ کا وقت لوں گا تاکہ آپ اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہوں۔ اور دعا قبول کیوں نہیں ہوتی تو اس کا بھی ایک ریزن ہے، اس حوالے سے آپ ویڈیو پوری سنیے گا، انشاءاللہ بہت سی آپ کی اصلاح ہوگی۔ اللہ ہم سب کو توفیق دے اصلاح کرنے کی۔ ناظرین، جب انسان اللہ پاک سے دعا کرتا ہے تو دعا کرنے سے پہلے وہ یہ سوچے کہ ہم اللہ کے فرائض کتنے ادا کر رہے ہیں یا اللہ کا حکم کتنا مان رہے ہیں۔ دعا نہ قبول ہونے کی وجہ 3 شخص ایسے ہیں جن کی دعا کبھی قبول نہیں ہوتی، حتیٰ کہ لیلۃ القدر کی رات بھی نصیب ہو جائے اسے تو اگر وہ شخص دعا کرے تو اس کی دعا قبول نہیں ہوتی۔ ایک ماں باپ کا نافرمان، ایک شرابی، ایک بدکار، حرام کھانے والوں کی کبھی دعا قبول نہیں ہوتی۔ جو حرام کھاتے ہیں ان کی دعا کبھی قبول نہیں ہوتی۔ ان کو پھر اللہ خود جو دینا چاہے وہ دے دیتا ہے، پھر وہ شاید یہ سمجھتا ہے کہ اللہ نے ہماری دعائیں سن لی، حالانکہ ایسا نہیں ہے، کیونکہ اس کی قسمت میں وہ لکھا ہوا تھا، اس لیے اللہ پاک نے اس کو دے دیا۔ آپ کو پتہ ہی ہے کہ حرام خور آج کل کتنے اربوں اور کھربوں پتی بنے ہوئے ہیں، اور انہوں نے بینک بیلنس جمع کیے ہوئے ہیں۔ اللہ ان کو دیے جا رہا ہے، کیونکہ اللہ نے ان کو دنیا ہی میں دینا ہے اور دنیا ہی میں ان کو غرق کر دینا ہے، تباہ کر دینا ہے، سیدھا آخرت میں جہنم میں ڈال دینا ہے۔ ہم دعا کرتے ہیں قبول ہوتی ہے، جب وہ اللہ کی بارگاہ میں پہنچتی ہے تو دعا قبول ہوتی ہے۔ لیکن انسان کی خواہشات اتنی بڑھتی ہیں کہ اللہ پاک فرماتا ہے قرآن پاک میں، بے شک انسان بڑا ہی ناشکر اور جاہل ہے۔ یہ جاہل کے جو الفاظ ہیں اس کی تشریح میں پھر کسی وقت کروں گا انشاءاللہ عزیز، کہ اللہ نے انسان کو جاہل کیوں کہا۔ تو جب انسان اللہ سے دعا کرتا ہے، کوئی چیز مانگتا ہے، کچھ بھی مانگتا ہے، گھر مانگتا ہے، بنگلہ مانگتا ہے، دولت مانگتا ہے، نوکری مانگتا ہے، لیکن اس کی دعا قبول نہیں ہو رہی ہوتی، تو اللہ اس کے عوض جو دعا مانگ رہا ہے وہ نہیں دیتا، کچھ اور عطا کر دیتا ہے۔ جو کچھ اور عطا کرتا ہے وہ اس کو سمجھ نہیں آتی کہ اللہ نے یہ عطا کر دیا، جو مانگا تھا وہ نہیں دیا، جو نہیں دیا وہ اس کے حق میں بہتر تھا، جو اس کو نہیں ملا وہ اس کے حق میں بہتر ہے۔ اللہ بہتر جاننے والا ہے کہ انسان کو کیا دینا ہے اور کیا نہیں دینا۔ تیسرا ریزن کہ آپ کو دونوں چیزیں نصیب نہیں ہوئی، پھر وہ دعا اللہ پاک آخرت کے لیے اٹھا کے رکھ لیتا ہے کہ اس کا اجر آخرت میں دوں گا۔ کون کہتا ہے دعا قبول نہیں ہوتی؟ اس کا اجر آخرت میں دوں گا۔ جب جو دعائیں ہم نے مانگی اور قبول نہیں ہوئیں اس کا جو اجر اللہ پاک آخرت میں دے گا تو انسان کہے گا کہ اللہ مجھے دنیا میں واپس بھیج، اور میں دعا کرتا رہوں گا تو میری ایک دعا بھی قبول نہ کریو، ایک دعا بھی قبول نہ کرنا۔ اے میرے اللہ مجھے دنیا میں واپس بھیج دے، میری ایک دعا بھی قبول نہ کرنا۔ ان دعاؤں کا اجر اللہ پاک دے گا جو ہماری دنیا میں قبول نہیں ہوگی، تو انسان افسوس کرے گا کہ کاش جو مانگی ہیں وہ بھی قبول نہ ہوتی تو اچھا ہوتا۔ لیکن انسان کیونکہ ظاہری چیز پر جاتا ہے کہ وقتی جو اس کی ضرورت ہے وہ اس کو مل جائے، رزق
رزق کا وعدہ اللہ نے کیا ہے، ہر حال میں رزق انسان کو ملتا ہے، ہر حال میں وہ ملتا ہے، مسلمان ہو، غیر مسلم ہو، پرند ہو، درند ہو، کچھ بھی ہو، اللہ کے ذمے ہیں کہ اللہ اس کو رزق پہنچائے، تو اللہ اس کو رزق پہنچاتا ہے۔ اللہ قرآن پاک میں فرمایا، کیا جس چیز کو ہم نے پیدا کیا، کیا ہم اس چیز سے غافل ہیں کہ اس کو رزق نہ پہنچائیں؟ یہ کیسے ممکن ہے کہ ایک چیز اللہ نے پیدا کی، اپنی مخلوق کو پیدا کیا اور وہ اس کو رزق نہ پہنچائے؟ یہ ہو نہیں سکتا۔ جو دعائیں قبول، پہلے غیبت کرنا چھوڑ دو، جھوٹ بولنا چھوڑ دو، حرام کھانا چھوڑ دو، پھر جو منہ سے نکالو گے وہ ملے گا۔ پاک زبان سے جو انسان مانگتا ہے تو یہ ہو نہیں سکتا کہ اس کی وہ دعا قبول نہ ہو۔ لیکن ساری دعائیں قبول کس طرح ہوتی ہیں وہ میں نے آپ کو پوری ویڈیو میں اس لیے تفصیل سے بتایا ہے کہ آپ مایوس نہ ہویا کریں۔ لوگ مایوس ہو جاتے ہیں کہ ہم نے دعا مانگی قبول نہیں ہوئی۔ مایوس ہرگز نہ ہونا، آپ نے جو دعا مانگی وہ ضرور قبول ہوتی ہے، ضرور قبول ہوتی ہے۔ نہیں ہوتی تو ایک شراب پینے والے کی، ایک ماں باپ کی نافرمان کی تو خیر کبھی ہو ہی نہیں سکتی۔ وہ تو کچھ بھی کر لے، جو ماں باپ کا نافرمان ہے وہ تو کچھ بھی کر لے، حج کر لے، عمرے کر لے، زکاتیں دے دے، اللہ کے ہاں اس کے کوئی ویلیو نہیں، کوئی عزت نہیں، اس کی دنیا میں بھی رسوائی، آخرت میں بھی رسوائی۔ اس ویڈیو کو شیئر کریں، لائک کریں، اپنی دعاؤں میں یاد رکھیں، کمنٹس ضرور آپ لکھا کریں۔ ملتے ہیں اگلے پروگرام میں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔